معراج اگر آپ حوصلے سنیں گے تو اللہ آپ کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اور قلبی طور پر ایسا سکون اور ایسا عروج حاصل ہوگا کہ اے اللہ تو نے اپنے نبی پر کتنا بڑا کرم فرمایا، تیرا تو کرم اس کے ساتھ ہر وقت ہے، اور تو نے اپنے نبی کو صاحب المعجزات بنا کر کے ایسا باکمال بنایا کہ ان کے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن خالق کائنات رب العزت سمیع و بصیر ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو اس وقت کی بھی بات پر اس کا علم ہے، قیامت پر بھی اس کا علم ہے، جو کچھ ہونے والا ہے رب کے علم ازلی میں سب کچھ موجود ہے۔ رب کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے حاسدین، ایسے ایسے گستاخ، ایسے ایسے بددین، ایسے ایسے ملحدین دنیا میں پیدا ہوں گے کہ عقل تو میں نے ان کو دیا ہے، بندے تو میرے ہیں، ذہن تو میں نے دیا ہے، کمال تو میں نے دیا ہے، میرے ہی دیے ہوئے کمال کو پا کر کے اگر وہ مریخ پہ جاتے ہیں، چاند پہ جاتے ہیں تو اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے، تو میں اپنے محبوب کو 1400 سال پہلے ہی ایسا معجزہ عطا کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی اوپر اڑنے والا جب اپنے آپ کے کمال کو لے کر کے اسلام کے مقابلے میں آئے، پیارے حبیب کی سیرت کے مقابلے میں آئے، تو تم پیارے نبی کے معراج کے واقعے کو انہیں دکھا دینا۔ تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ مریخ پر پہنچ سکتے ہو، چاند پہ پہنچ سکتے ہو، لیکن سدرہ پہ نہیں پہنچ سکتے، سدرہ سے آگے نہیں جا سکتے، عرش اولی پہ تم نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اپنے محبوب کو ہر وہ ترقی، ہر وہ کمال عطا کر دیا ہے کہ دنیا ترقی کرتی رہ جائے لیکن وہ قدم مصطفیٰ کے نیچے ہی ہوگی، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے ہوگی۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا فرمایا کہ تیرے آگے دبے لچے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے زبان آور، وہ میرے آقا کے سامنے قرآن کی آیت کو سن کر کے گونگے ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ معراج کا عطا فرمایا کہ معراج حضور کو ایسا عروج و ترقی اور کمال ہے کہ دنیا کی ساری ترقی وہ پیچھے ہے اور آقا کا کمال اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس امت کے نبی کو یہ کمال عطا کیا گیا معراج، کیا اس امت کو یہ حق نہیں پہنچتا؟ کیا اس امت کا یہ فرض نہیں ہے؟ کیا یہ اخلاقی فریضہ نہیں ہے؟ میں جھنجھوڑ کے کہنا چاہتا ہوں اور مسجد طیبہ کے منبر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری خوشیاں مناؤ، یہ آپ کا حق ہے جائز طریقے پر، لیکن جب آپ کے ہمارے نبی کی بات آئے تو سب سے بڑھ کر کے خوشی مناؤ، اس لیے کہ ساری خوشی قربان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی پر۔ ہم اپنے کسی بھی اولاد کی سالگرہ کو نہیں بھولتے، ٹھیک ہے محبت کا تقاضا ہے، نہیں بھولنا چاہیے، سب کچھ یاد کرتے ہیں، لیکن اے میرے نبی کے دیوانوں، کیا اپنے نبی کی اس واقعے معراج کو تم کبھی بھول سکتے ہو کہ وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عروج و کمال کی منزل پہ پہنچنے کے بعد جب معراج کی رات اللہ کے حضور لامکاں بارگاہ سمدیت میں ہمارا نبی پہنچتا ہے، سن لو اور سب کو سمجھا دو، بتا دو کہ ہمارا نبی ایسا رحیم و کریم ہے۔ اے واقعہ معراج کو بھولنے والوں، اور عام طور پر اس کو قصہ کہانی مت سمجھنا، یہ اسلام کا معراج ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عروج کا ذریعہ ہے، یہ مسلمانوں کے کمال کا ذریعہ ہے۔ جب تک تم معراج مناتے رہو گے، معراج کرتے رہو گے، خالق کائنات تم کو عروج و کمال عطا فرمائے گا۔ آج مسجد اقصی کے ایک ایک درو دیوار سے پوچھو، خالق کائنات نے مسجد اقصی کو محفوظ فرمایا۔ مسجد اقصی کے اس دیوار سے پوچھو اور اس غار سے پوچھو کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا گیا، پھر آسمان کی سیر سماوات ہوئی۔ آج بھی مسجد اقصی کے در و دیوار ہمیں بتائیں گے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نبی جب بارگاہ سمدیت میں پہنچا تو آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔
جواب کیا دیا جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مخلوق، ایک خدا کا سب سے محبوب بندہ کامل، اپنی بندگی کے ساتھ، اپنی عبدیت کے ساتھ جب اپنے معبود کی بارگاہ میں بغیر کسی حجاب و پردہ کے، بغیر کسی آڑ کے، حجاب عظمت کے پردوں کو پار کر کے بارگاہ سمدیت میں پہنچا، خدا کی ذات کو دیکھا، خدا کے جلوے کو دیکھا، تو خالق کائنات کی بارگاہ میں السلام علیکم ہمارے نبی نہیں کہتے، اس لیے کہ خود خدا سلام ہے، اس کے لیے کیسے کہا جائے گا السلام علیکم؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی جانی مالی عبادتیں اے پروردگار تیرے لیے ہیں۔ حضور نے جو اللہ کی بارگاہ میں سلام کی تحیت پیش کیا تھا، السلام علیکم نہیں کہا تھا، اس لیے السلام علیکم کہ اللہ تو خود سلام ہے، تو حضور اس کو کیا کہتے؟ یہ اپنی بندگی کو پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے حضور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہ تشہد شریف، جو نماز کا ایک جز بنا دیا گیا ہے، التحیات للہ۔ جب حضور نے اللہ کی بارگاہ سمدیت میں کہا التحیات للہ، اپنی تحیات کو پیش کیا، طیبات کو پیش کیا، بدنی عبادتوں کو پیش کیا، جانی عبادتوں کو پیش کیا، اپنی بندگی کو پیش کیا، تو سنو خدا کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اے میرا محبوب، ہر جگہ تیرے اوپر سلامتی ہوتی تھی، لیکن آج میری بارگاہ میں تو آیا ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن پیارے نبی کی محبت کو دیکھو جو امت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے میرا پیارا محبوب، سلامتی ہو تم پر۔ تو خدا کی قسم قربان ہو جاؤ، میرے حبیب نے کہا اے پروردگار عالم، تیری سلامتی تو ہے ہی مجھ پر، لیکن السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر سلام ہو لیکن میرے امتیوں پہ بھی تیری سلامتی ہو، میرے بدوں پر بھی سلامتی ہو، میرے گنہگار امتیوں پہ بھی سلامتی ہو۔ تو جو نبی معراج کی رات تحیت کو پا کر کے، سلام کو پا کر کے اپنی امت کو نہ بھولا، بلکہ وہ اپنے رب سے کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو کیا اس امت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے نبی کے واقعے معراج کو بھول جائیں؟ نعرہ تکبیر! یہی وجہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ معراج کا واقعہ درج ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ معراج کا واقعہ ہے، ایک تو سورہ اسرا جس کو حضرت مولانا نے پیش فرمایا، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پڑھتے جائیے، ایمان تازہ ہوتا جائے گا کہ کس طرح سے رب نے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، کیسے بیان فرمایا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابتدا جو کی گئی پاکی ہے اس کے لیے، پاکی ہے اس کے لیے، وہ ذات سبحان ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے سارے اعتراض کا جواب ایک لفظ سبحان سے دے دیا۔ میرے نبی پر اعتراض کرنے والوں، میرے مصطفیٰ پہ اعتراض نہ کرنا۔ اگر میرے نبی پہ اعتراض کرو گے تو تم میری قدرت پہ اعتراض کرو گے، میرے نبی کے کمال پہ اعتراض کرو گے تو میرے کمال پہ اعتراض کرو گے، میرے نبی کی قوت پہ اعتراض کرو گے تو میرے اوپر اعتراض کرو گے، اس لیے کہ میرا نبی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پہنچا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں نے سیر کرائی، الذی اسرا، میں نے سیر کرائی، رات میں یہ سیر ہوئی۔ ایک بات بتاؤں نا، ہمارے اردو زبان میں اور ڈچ میں بھی اور انگریزی میں بھی ہر زبان میں بولا جاتا ہے، تھوڑا سا چونکہ آج معراج کی رات ہے تھوڑا سا تاخیر ہوگی، اور چونکہ عبادت کی رات ہے تو انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھیں گے، معاف کیجیے گا۔ ہم عربی زبان میں، اردو زبان میں، ڈچ زبان میں، ہر زبان میں بولتے ہیں۔ فکانسی ہے نا آپ، اس کو عربی زبان میں جو ہے سیر و تفریح کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا کا معنی سیر کرنا۔ سیر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اطمینان سے، ایک ہوتا ہے سیر کرنا اور ایک ہوتا ہے سفر کرنا۔ سفر کرنے میں آپ نے بزنس وزٹ کیا،
آپ اپنے کسی بزنس پرپس کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلدی آپ بزنس کی جتنی میٹنگیں ہیں، جتنے آپشن ہیں، اس کو مکمل کریں اور پھر اپنے وطن آ جائیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تیزی ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام کو نپٹا کر کے اپنے آفس آنا ہے، اپنے گھر آنا ہے، یہ سفر ہوتا ہے. لیکن سیر جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کہیں آرام کرنا ہے، کہیں انجوائے کرنا ہے، کہیں ٹھہرنا ہے، کہیں کسی چیز کو دیکھنا ہے. جلدی جلدی نہیں کرنا ہے، پورے طور پر اطمینان کے ساتھ کرنا ہے. خدا یہ نہیں کر رہا ہے کہ محبوب میں نے سفر کرایا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے محبوب میں نے سیر کرایا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سیر کا جب یہ عالم ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا سیر کیا کہ ساری کائنات کو دیکھا، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ سیر کرایا. تو مصطفیٰ کا جب سفر ہوگا تو کتنا تیز ہوگا، مصطفیٰ کا سفر ہوگا تو کتنا تیز ہوگا. اب یہ نہیں سمجھے آپ، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. یہ تو حضور خدا کی بارگاہ میں آسمانوں سے گزرتے ہوئے سیر پہ جا رہے تھے، معراج پہ جا رہے تھے. لیکن حضور کا سفر کیا ہے؟ حضور کا سفر یہ ہے کہ جب کوئی ان کا امتی کسی غم میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو تو مصطفیٰ سفر کر کے آتے ہیں. اب سفر کرنے کی تیزی کا عالم کیا ہوگا جو سیر کرنے کی تیزی سے زیادہ ہوگا. ابھی ہم نے پکارا کہ مصطفیٰ قریب آ گئے، ابھی ہم نے سوچا کہ مصطفیٰ قریب آ گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا سفر مصطفیٰ کی سیر سے زیادہ تیز ہوتا ہے. اس لیے کہ سیر میں انجوائے کرنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، مرحلے وار رکنا ہوتا ہے. اور اپنے بندے کو خیر، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ سیر جو کرایا اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے، جس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ محبوب آپ کو ستایا گیا، طائف میں پتھر برسایا گیا، محبوب آپ کو بہت گالیاں دی گئیں، آپ کی غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، آپ کے چچا بھی وصال پا گئے. اور اسی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو ایمان لاؤ، فلاح پا جاؤ گے. تو طائف کے جو سردار تھے اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے، گنڈے بچوں کو لگا دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش انہوں نے کر دی. حضور کا دل بڑا زخمی ہوا، اور اس قدر حضور کے جسم پاک سے خون جسم اطہر سے نکل کر کے جوتے مقدس میں، نالین مطہر میں آئے کہ پورا نالین مقدس خون پاک سے بھر گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قہاریت کا عالم کیا رہا ہوگا. خالق کائنات قہر میں آیا، فرمایا اے پہاڑوں کا فرشتہ جا اپنے محبوب سے کہہ دے کہ اگر محبوب اشارہ کر دیں تو اس پوری قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان بالکل پیس کر کے رکھ دے. فرشتہ آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ کا حکم ہے اشارہ فرما دیں تو آپ کو ستانے والوں کو پیس کر کے میں رکھ دوں. حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اے فرشتہ تم نہیں سمجھ سکتے، آج یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں وہ ایمان لائیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے، جو میرے دین کی خدمت کریں گے. اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اللہم یہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتی کہ میں رحمت للعالمین، ان کو تو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، ان کو تو بلاؤں وباؤں سے بچا رہا ہوں، یہ میری قوم نہیں جانتی ہے. میرے آقا مکے میں آئے، رات کا مرحلہ تھا، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. اب خالق کائنات اللہ اکبر جو سمیع و بصیر ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. تو خالق کائنات نے کہا جبریل، حکم آ گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا، جبریل جاؤ جنت کو سجا دو، آسمانوں کو سجا دو. ہر طبقے کے آسمانوں کو آرڈر ہو گیا، سب کی سب تم عبادت کرتے ہو. سورج کو بھی حکم ہو گیا، چاند کو بھی حکم ہو گیا، ستارے کو بھی حکم ہو گیا، ہواؤں کو بھی حکم ہو گیا، سب کو حکم ہو گیا جبریل تم ہر وقت میری طاعت میں رہتے ہو، لیکن اب جاؤ میرے محبوب کو معراج کا دولہا بنا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ. براق جنت سے لایا گیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں
کہ سائنس اس بات کو نہ سمجھ سکی. سائنس کہتی ہے کہ یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہ بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، آئے گئے محمد عرش اولا پر، یہ ساری چیزیں، وضو کا پانی بہتا رہا. تو کہتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو ظالم تو یہ کہتا ایسے کیسے ہوتا ہے؟ خداوند قدوس کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر تم نہیں سمجھتے تو محبت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، محبت تم کو جواب دے گی. ظالم وقت جو ہے یہ ستاروں سے بنتا ہے، سورج سے بنتا ہے، زمانے کی گردش سے بنتا ہے، چال سے بنتا ہے. جب زمانہ ٹھہر گیا، وقت ٹھہر گیا تو سب کچھ جو ہے تھم گیا، اور مصطفیٰ آئے گئے، اور جیسے آئے پانی چل پڑا، زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. تو زمانہ تو اس سے بنتا ہے نا. اس لیے لیلا من المسجد الحرام، خدا نے اپنی قدرت کا ایک تھوڑا سا کرشمہ دکھایا کہ دیکھو اگر میں آرڈر دے دوں تو سب کچھ رک جائے گا، اور جب رک جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی جہاں ہوگا وہاں رک جائے گا، زنجیر جس حالت میں ہوگی وہاں رک جائے گی، بستر کی گرمی جہاں ہوگی وہاں رک جائے گی. اب جب زمانہ چلے گا تو وہ گرمی واپس آ جائے گی، کھنڈی ہلتی رہے گی، بستر بھی گرم رہے گا، پانی بھی چلتا رہے گا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب رات کے تھوڑے سے حصے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ عز و جل نے تو وہ قوت اپنے حبیب کے اندر اور اپنی قدرت کاملہ میں رکھا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سیر ہوا. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے. آپ لوگ دولہا دلہن وغیرہ سنتے رہتے ہیں، تو آپ کے ذوق کی مناسبت سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جیسا حسین و جمیل تو کوئی نہیں. خالق کائنات نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہیں پیدا کیا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو حضور جیسے ہیں. لیکن آج ان کو دولہا بنایا جا رہا ہے. اور کیسا دولہا بنایا رہا ہے؟ معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے، اسرا کا دولہا بنایا جا رہا ہے. اور دولہا بنانے کے لیے اللہ اکبر پیارے آقا کو جب کعبہ کی چھاؤں میں لایا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو جو بھلے جنتی پہنایا گیا، آپ کے لیے براق کی سواری جب تیار کی گئی، اور جب دولہا بن کر کے مصطفیٰ جان رحمت تیار ہو گئے تو بلیری کا تاجدار کہتا ہے اس کی آواز کو سنو جو ہماری محبت کی آواز ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی، یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، اور رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. جب حبیب مصطفیٰ کو دولہا بنایا گیا تو چہروں کی تابش سے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی روشنی سے کعبہ بھی جگمگا گیا، مکہ بھی جگمگا گیا، کہکشاں بھی جگمگا گئی، سورج بھی جگمگا گیا، پوری دنیا جگمگا رہی. اور یہی نہیں، اللہ اکبر، دولہا جب بنایا جاتا ہے تو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اب مائیں، خالائیں، پھوپھیاں نچھاور کرتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اور حضور کا جب دولہا بنایا جا رہا تھا تو آپ کے غسل سے جو پانی گرا تھا اور دھون جو گرا ہوا تھا وہ زمین پہ نہیں بہا گیا، بلکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو محفوظ کر لیا اور جنت کو سجا دیا گیا، نور و نکہت بنا دیا گیا. جنت تو بڑی سجی ہوئی ہے، لیکن تیری سجاوٹ میں، تیری رونق میں بہار اس وقت آ سکتی ہے جب میرے آقا کے جسم پاک سے لگی ہوئی کوئی چیز اور لگ جائے. سواری پر میرے آقا، اور آپ نے کبھی غور کیا کہ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، سواری آئی، یہ ساری چیزیں اس لیے اہتمام ہے. اس طرح سے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرشتوں کو باراتی بنا کر کے حکم دیا، سواری بھی بھیجا، تاکہ مصطفیٰ کے اعزاز کا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکرام کا، اگر وہ چاہتے تو وہیں سے چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں. ارے آؤ میری بارگاہ میں تو بارات کے ساتھ آؤ، رحمتوں کی جھرمٹ میں آؤ، دولہا بن کر کے آؤ، زمین و زماں کو بتاتے ہوئے جاؤ، بیت المقدس میں پہنچ کر کے نبیوں سے ملاقات کر کے جاؤ، آسمانوں سے گزرتے ہوئے جاؤ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز تھا، اکرام تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام تھا. اور حرم سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک پرانی کتابوں میں آپ پڑھ لیں کہ مکہ سے یروشلم بیت المقدس جانے میں 1 مہینہ تیز رفتار اونٹنی سے کوئی جائے تو لگتا تھا، اتنا واپسی میں لگتا تھا 2 مہینہ کم سے کم. رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مکے سے چلے
آنن فانا مدینہ پہنچ گئے. جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی ہجرت کا ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. حضور نے شرف بخش دیا ہجرت سے پہلے ہی, چونکہ ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضور اور آگے گزرے. کثیب احمر, وہ سرحدیں شام اور یروشلم کی پلتی ہیں. کثیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا. حضور خود فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی قائما, میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جو کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, وہ مردہ نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا میں بتاؤ کہ کوئی مردہ کو کھڑا ہوتا ہے؟ اگر وہ کھڑا ہوگا تو زندگی اس کو ملے گی. پتہ یہ چلا کہ نبی قبر میں رہیں تب بھی وہ زندہ ہیں. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ حدیث کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور سے ملاقات ہوئی, لیکن جیسے بیت المقدس پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ تمام نبیوں کے ساتھ دیکھا. حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے اور اس کے فوراً بعد نبی پہنچتے ہیں, تو براق سے پہلے موسیٰ پہنچ گئے. میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ وہ کلیم کی تیز رفتاری تھی کہ براق بھی ان کے پیچھے رہا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب کے تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا, کہ کلیم اگر براق سے آگے پہنچتا ہے تو حبیب کے تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا. تو حبیب کی تیز رفتاری کا عالم تو یہ ہے, اس کی سرعت کا, اس کے اسنیل الحائط کا عالم یہ ہے کہ وہ عرش اولا سے اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ ساری دنیا پیچھے ہے, اور آقا کا نور, آقا کی حقیقت, آقا کی محمدیہ وہ آگے آگے جا رہی ہے. قربان جائیے اپنے آقا کے اعزاز پر. اسی لیے دوستوں میں کہتا ہوں پڑھو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو. اعلیٰ حضرت نے مستی میں آ کر کے کہا تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. کیا حضور کی شان معراج ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار کوہ طور پہ کہتے ہیں رب ارنی, اے پالنہار تجھ سے کلام کرتا ہوں لیکن اب تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لن ترانی نہیں دیکھ سکتے. اسرار آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے صفت کی تجلی کوہ طور پہ ڈالتا ہوں. اللہ نے اپنے صفت کی تجلی کوہ طور پہ ڈالی, اور جب اللہ کی صفات کی تجلی روشنی کوہ طور پر پڑی اور حضرت موسیٰ کی آنکھ نے اس تجلی کو دیکھا, قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صعقا, حضرت موسیٰ غش کھا کر کے زمین پہ آ گئے. آنکھ والے سے پوچھے کوئی, حضرت موسیٰ سے پوچھے کوئی وہ تجلی کیسی ہے, کہ تجلی ذات الہ نہیں, تجلی صفات الہ کو دیکھ کر کے غش کھا کر کے گر گئے. لیکن وار مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں مبارک, چشمان مبارک کی صفات کو نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھتا ہے. تو وہ محبوب ما زاغ البصر وما طغیٰ, وہ ایسا دیکھتا ہے کہ نہ اس کی آنکھ جھپکتی ہے نہ اس کی آنکھ بند ہوتی ہے, بلکہ وہ دیکھتے جا رہا ہے. اور ان کو کہہ دیا گیا لن ترانی, لیکن محبوب تو اپنے بستر پہ آرام فرما رہا ہے. اور جبریل کہتا ہے ان ربک یشتاق الیک, تمہارا رب تمہاری ملاقات کے لیے مشتاق ہے. آج کی رات ملاقات کی رات ہے. ملاقات کی رات کیوں ہے؟ اللہ اکبر. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کو, یاد کر لو. ملاقات کی رات کیوں ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کمال و جمال کی بات ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو بس خدمت دین کا صدقہ ہے, لیکن ایمان کا ایک حصہ ہے, اس کو یاد کر لو. دیکھو مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ وہاں سے آئیں تو میلاد ہے اور یہاں سے جائیں تو معراج ہے نا. یہی وہی لا مکاں کے مکیں ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہے کہ جس کے ہے مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ تو وہیں سے آئے تھے, وہاں سے جب آمنہ کی گود میں آئے تھے تو اسی کو تو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور جب مکہ سے وہاں گئے تو اسی کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے. لیکن یہ معراج کی جو بات ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, محبوب آج تم آ رہے ہو, اس شان کے ساتھ آؤ کہ تم کو دولہا بنا کر کے لایا جا رہا ہے اور بلایا جا رہا ہے. اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کو بھی دکھا دیا جائے اے میرا محبوب تیری شان کیا ہے, تیری شان کیا ہے. آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب کے سب گیٹ پہ دروازے پر مؤدب کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کا پیارا حبیب پہنچ رہا ہے. جبریل امین نے براق کو ایک سوراخ میں باندھا. سوراخ کا نشان پوچھو, سوراخ کا نشان آج بھی موجود ہے. بتاؤ جو بیت المقدس گئے ہیں, سوراخ کا نشان جہاں سے گئے تھے وہ آج بھی موجود ہے. براق کو باندھا گیا, انبیاء کرام سب موجود ہیں.
اللہ اکبر. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز جب فرض ہوتی ہے تب جماعت ہوتی ہے نا. نماز جب فرض ہوتی ہے تب تو جماعت ہوتی ہے. اور نماز کب فرض ہوئی؟ معراج میں. اور معراج میں ابھی حضور جا رہے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جماعت کرائی ہے ہماری اور آپ کی جماعت نہیں تھی, یہ نبیوں کی جماعت تھی. یہ کس کی جماعت تھی؟ نبیوں کی جماعت تھی. اور امام کون تھے؟ امام الانبیاء تھے. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں امتی, ہمارا کوئی بھی امام ہو, یہ فرض ہونے کے بعد, معراج کے بعد یہ جو نماز فرض ہوئی ہے, اللہ اکبر. لیکن مصطفیٰ ابھی معراج پہ نماز ملے گی, لیکن معراج پہ جانے سے پہلے نبیوں کی امامت کرا رہے ہیں. اس لیے کرا رہے ہیں کہ حضور امام الانبیاء ہیں, امام المرسلین ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے. آج جب موجود ہیں, سب باندھ کر کے سب کھڑے ہو جاؤ, امت پہ نماز فرض ہے. لیکن اے امتی, اے میرے نبیوں, تم سب کے سب میرے محبوب کے امتی ہو. میرا محبوب امام ہے, میرا محبوب نبی ہے. تم مقتدی بن کر کے میرے محبوب کے سامنے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. نماز اسرا میں تھا یہی سر, آیا ہوں مانے اول و آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر, جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. یہ ساری باتیں ہیں, میں کس کس چیز کو بیان کروں, وقت زیادہ ہو گیا. بند کر دوں؟ بتائیے, آپ بتائیے, ورنہ 2-4 منٹ اور میں بتا دوں. بتائیے, ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے جی. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ الکریم وبارک وسلم. سنیے, اب حضور بیت المقدس میں تمام نبی مقتدی بند کر کے, حضور کی زیارت کر کے, آپ کی شان میں خطبہ پڑھ کر کے جب ساری چیزیں ختم ہوئیں, اب یہ سواری آگے بڑھ رہی ہے. کہاں بڑھ رہی ہے؟ آسمان کی طرف. میرے دوستو, آسمان کی ایک حقیقت ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, حدیث میں بھی میرے نبی نے بیان فرمایا ہے. یہ آسمان ایسے نہیں ہے, اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہے. جس طرح سے زمین ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آسمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلا آسمان یہ ٹھہرے ہوئے موج کی طرح ہے, دوسرا آسمان یہ چٹان کی طرح ہے, تیسرا آسمان جو ہے یہ لوہے کا ہے, اور اسی طرح سے چاندی کا ہے, اسی طرح سے سونے کا ہے, اسی طرح سے زبرجد کا ہے. اور ایک روایت میں اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ زمین ہے, اور زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے آسمان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ جس طرح سے کوئی خیمہ ہو, کوئی ٹینٹ ہو, اس طرح سے خالق کائنات نے اس کو بغیر کسی پلر کے, بغیر کسی پلار کے کھڑا کر دیا ہے. اور صرف آسمان نہیں ہے, آسمان پہ سیارگان ہیں, آسمان پہ ستارے ہیں, آسمان پہ سورج ہے, آسمان پہ چاند ہے, آسمان پہ کہکشاں ہے, آسمان پہ گلیکسی ہیں. ہر آسمان پر, ہر کہکشاں میں نہ جانے کتنے ستارے ہیں, نہ جانے کس میں مہ و نجوم ہیں. ان تمام مخلوقات کو خالق کائنات نے اپنے فرشتوں سے بھر دیا ہے. فرشتے عبادت کرتے ہیں, لیکن معراج کی رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آسمانوں سے اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ اے لوگوں, اے فرشتوں, اے مخلوقات, دیکھ لو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ معراج اس لیے میرے محبوب کو ہو رہی ہے کہ میرے محبوب کو آج میرا محبوب ساری قوم کو بتا دے, ساری دنیا کو بتا دے, جو حبیب کو رحمت کا خزانہ مل رہا ہے, جو حبیب کو برکت کا خزانہ مل رہا ہے, وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ بارگاہ صمدیت سے مل رہا ہے, بارگاہ خدا سے مل رہا ہے. تو حبیب اس بارگاہ کو جا کر کے دیکھائے, اس ذات کو دیکھ کر کے آ جائے, حبیب اس بارگاہ میں پہنچ جائے. اسی لیے بسط اعزاز و اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آسمان سے دوسرے آسمان, میں تو ایسا کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, لیکن ایک آسمان کی مسافت جو اس کا رننگ کا ٹائم ہے وہ 500 برس کم سے کم ہوتا ہے, ایک سے دوسرا, تیسرا, چوتھا. اور میں نے پہلے کہہ دیا یہ کوئی سفر نہیں تھا بلکہ سیر سماوات تھا. ایسا نہیں کہ جلدی دیکھ لیا, ہر ایک چیز کو دیکھا, ہر ایک نقشے کو دیکھا. آدم سے ملاقات ہوئی, نوح سے ملاقات ہوئی, باتیں ہوئیں, جنت کو دیکھا, جنت کی باتوں کو بتایا, ہر نبی کو دیکھا, ہر مخلوق کو دیکھا, فرشتوں کی عبادت کو دیکھا, ہر چیز کو سیر کرتے ہوئے دیکھا. چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم کو دیکھا, 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل کو دیکھا, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, جبریل امی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ بس اب نہیں جا سکتا.
کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی سوچا ہے؟ جبریل کہتے ہیں، بار بار علماء سے آپ سنتے ہو کہ جبریل نے کہا لو دنوت ان ملۃ لترکت، اگر میں ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جائے گا. لیکن کبھی سوچا ہے حضرت جبریل صرف فرشتہ نہیں ہے، جبریل سید الملائکہ ہیں. جبریل صرف ملک نہیں ہے بلکہ نورانیت کے تاجدار ہیں. نورانیت کا تاجدار ہو کر کے کہتا ہے حجاب رحمت کے جو جلوے ہیں یہ میرے اندر قوت نہیں ہے، میں جل جاؤں گا حجاب عظمت کے جلووں سے. اگر کسی کے اندر قوت ہے تو اللہ کے پیارے حبیب کے دامن اطہار میں قوت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری مخلوقات میں حضور کی طرح کوئی نہیں ہے. فرشتوں کے جہاں پر جلیں وہاں مصطفیٰ کے قدم آگے بڑھیں. فرشتوں کے جہاں پر جلیں مصطفیٰ کے قدم آگے بڑھیں. یہ ہے میرے آقا کی مصطفائی، یہ ہے میرے آقا کا معراج، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جبریل کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں. حضور نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور دیکھ ہی رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں. اچھا کچھ کہنا ہے؟ یہ حضور نے کہا جبریل بار بار تم یہ آ کر کے کہتے رہے خدا نے کہا، خدا نے کہا. یہ تم کو پیغام آتا تھا، اب تو ڈائریکٹ میں وہاں جا رہا ہوں، تم کو کیا کہنا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی لیے جبریل خادم بن کر کے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. یا رسول اللہ. جبریل بھی بہت ہی ادا شناس تھے. جبریل بھی کیا تھے؟ ادا شناس تھے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب کس چیز میں خوش ہوتا ہے. تو جبریل بھی مجاز جانتے تھے کہ حضور کس چیز میں خوش ہوتے ہیں. اپنے نورانیت کے پاور کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے حضرت جبریل کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے. لیکن جبریل نے کچھ اپنے لیے نہیں کہا. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور کس میں خوش ہوتے ہیں. تو ایسی بات کہی کہ جس سے حضور کی خوشی ہو. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں یہ عرض فرما دیجئے گا کہ جب آپ کی امتی کل قیامت کے دن پل صراط سے گزریں تو میرا پر ہو اور آپ کی امتی گزر جائے. جبریل کے پر جہاں جلیں مصطفیٰ کے قدم وہاں سے آگے بڑھیں. اور امت محمدیہ کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ کل میدان محشر پل صراط کے پاس جبریل امی کا پر ہوگا اور میرے آقا کی امتی بڑھتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے. کیا اس امتی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے نبی کی یاد کو ہمیشہ تازہ کرے؟ اور میں یہ کوئی فسانہ نہیں کہتا، یہ کوئی واقعہ نہیں کہتا، یہ قرآن و حدیث کی بات کو کہتا ہوں. جتنا ایمان تازہ ہوگا اتنا حضور کے معراج کا آپ کو فائدہ ہوگا. جتنا ایمان مکمل ہوگا حضور کے معراج اور اسراء کا فیض اتنا ہی ملے گا. آپ جتنا جذب کریں گے آپ کو اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کا اتنا صلہ ملے گا. اور ابھی میرے محترم بھائی کہہ رہے تھے، اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ یہ ماحول میرے جوانوں میری بہنوں یہ ماحول ماڈرن ہے. ماڈرن پہ کیا میں کہوں، ہو سکتا ہے ماڈرن، لیکن جو سب سے بڑا کالجوں اور اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے نبی ہو، پیغمبر ہو، جبریل ہو، ملائکہ ہو، یہ سب کے سب تو ہماری ہی طرح ہیں. اور جب وہ بات کرنے والا پروفیسر بات کرتا ہے، ٹیچر بات کرتا ہے، ڈاکٹر بات کرتا ہے، انجینئر بات کرتا ہے تو اس کے خناس ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی تو میری طرح ہیں. ظالموں، مذہب کی دنیا میں یہ نہیں ہے. مذہب کی رنگینیاں کچھ اور ہیں. جس کو خدا اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے تم ان کے پاؤں کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن آج ہمارے ماڈرن سائنس اور دنیا کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا تو سمجھنے کی کوشش کر لیا میں تو آگے بڑھ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بے عقل جاہل ڈاکٹر اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب موت کا ان پہ تڑکا پہنچتا ہے تو آنکھیں نکل آ جاتی ہیں اور اس وقت کوئی چارے کار نہیں ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ ان کو سمجھایا جاتا ہے لاؤ دنیا کی کوئی مثال. 1977 میں اپولو 11 کی تیاری کر کے امریکہ ناسا کے ویب سائٹ پہ ساری تفصیلات موجود ہیں. گئے اور کئی مہینوں کے بعد واپس آئے. پریس کانفرنس کرنا چاہا تھا لیکن امریکی حکومت نے اجازت نہیں دی. لیکن مصر میں قاہرہ میں جب انہوں نے مسجدوں کی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سنا تو ان کے کانوں میں وہی آواز گونجی جو خلاؤں میں محمد رسول اللہ کی آواز گونجی. پتہ یہ چلا کہ صرف دنیا میں محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گونجتی ہے، کائنات کے چپے چپے میں رسول اللہ کی آواز گونجتی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے
تیری ہی داستان ہے۔ کہکشوں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، سیاروں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، آسمانوں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، زمینوں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، دریاؤں میں میرے آقا کا ذکر ہے۔ جہاں کان لگاؤ گے وہاں آقا کے ذکر کا تمہیں نغمہ اور صدا سنائی دے گا، اس لیے کہ خالق کائنات نے کچھ نہیں پیدا کیا، اگر پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر ہو، اس کے حبیب کا تذکرہ ہو۔ اور میں یہ کسی جذبات کی رول نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی دلیل سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ہے تو اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کے نور کا وہ صدقہ ہے، مصطفیٰ کی ذات کا وہ کمال صدقہ ہے، اور اگر جو ان کا نہیں ہوگا تو سب کچھ پا کر کے۔ لیکن آج کی ماڈرن تعلیم بچوں کو، نوجوانوں کو، نسلوں کو اسکول و کالج کی الہادی تعلیم مسلمان بچے اور بچیوں کے دماغ کو بھی خراب کرتی ہے کہ نبی ہمارا جیسا ہے، ولی ہمارا جیسا ہے، غوث اعظم ہمارا جیسا ہے، خواجہ اجمیر ہمارا جیسا ہے، پیر ہمارا جیسا ہے۔ ارے جو خدا کا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اس کے جلوے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نگاہ اٹھا دے تو وہ شرک سے اسلام کی طرف آ جائے۔ خواجہ اجمیر کی نگاہ کو دیکھو، اور رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو جبریل جب ان کا نہ پا سکے، جبریل نہ کندھے ملا سکے، تو اے جاہل تو مصطفیٰ جان رحمت کے مقابلے میں آ کر کے اپنا شولڈر ملانا چاہتا ہے کہ میں ان کی طرح ہوں۔ جبریل تو ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میرا نور آپ پہ قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ وہ خادم محمد بن کر کے ہیں، اور ظالم چند وقت کی نماز پڑھ کر کے جاہل تو میرے آقا کی برابری ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے۔ معراج کی رفتوں کو دیکھو، کوئی وہاں پہنچا جہاں میرے آقا گئے، وہاں تو کلیم نہ پہنچ سکے، خلیل نہ پہنچ سکے، ملائکہ نہیں پہنچ سکے۔ اور اس شان کے ساتھ میرے آقا سدرہ سے آگے لامکان سے آگے حجاب رحمت میں گئے۔ 5 وقت کی نماز کا جو تحفہ ملا، 50 وقت وہ اصل میں ہے، 5 وقت علم الہی میں تو تھا ہی، اور کس شان سے آئے انشاءاللہ اس کو جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو جامع مسجد طیبہ کے پیغام پر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے دوستو، سب کچھ اصل ہے حضور کی محبت، حضور سے عشق، حضور سے لگاؤ۔ جب حضور سے عشق ہوگا، حضور سے محبت ہوگی تو ہمارا دین مضبوط ہوگا، ہماری نماز مضبوط ہوگی، ہمارا سب کچھ ہوگا۔ اب اذان ہوئے، نماز کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام، اذان کہہ دی جائے۔